دوستو، آج ہم آپ کو شریف بھائی اور ان کی 7 سال کی بچی کے روزے کے بارے میں بتائیں گے، جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، آپ کی مرضی ہے، لیکن اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، شریف بھائی ایک بڑے سے بنگلے میں مالی تھے اور وہاں پر کام کیا کرتے تھے۔ ایک بار وہ کام پر جا رہے تھے تو ان کی 7 سال کی بیٹی کہنے لگی کہ ابا، میرا بھی روزہ ہے اور آج افطاری میں آپ وہی لے کر آئیں گے جو میں کہوں گی۔ شریف بھائی اپنی 7 سال کی بیٹی کی آواز سن کر رک گئے اور بے چینی سے پیچھے مڑ کر اپنی بیٹی کو دیکھا اور پھر اپنی بیوی کو دیکھنے لگے۔ بیٹی نے کہا، مجھے افطاری میں بریانی کھانی ہے اور رائتا اور سلاد بھی ہونا چاہیے اور سموسے اور پکوڑے بھی، اور بس اتنا ہی۔ اس ننھی سی پری نے انگلیوں کے پوروں پر ایک ایک چیز اپنے باپ کو گنوا دی، لیکن اس کے غریب باپ کے پاس اپنی بیٹی کی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے جیب میں ایک سکہ تک نہیں تھا۔ بے بسی سے وہ اپنی پیاری بیٹی کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جو باپ کے منہ سے جواب سننے کے لیے بےتاب کھڑی تھی۔ شریف بھائی نے بیٹی سے کہا کہ انشاءاللہ میری جان، مغرب کی نماز میں وقت ہے، پہلے ظہر کی نماز پڑھ لو، افطاری میں ابھی بہت وقت ہے۔ یہ سن کر ان کی بیٹی تنہا اچھلتے کودتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ شریف بھائی اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ یہ کیا پاگل پن ہے، تم نے اسے روزے کیوں رکھوا دیا جبکہ تمہیں پتا ہے کہ میرے پاس ایک وقت کے کھانے کے پیسے تک نہیں ہے، کہاں سے لاؤں میں ان کے لیے افطاری؟ اگر نہیں لاؤں گا تو اس بچی کا دل ٹوٹ جائے گا، یہ ناراض ہو جائے گی۔ یہ سن کر بیوی نے کہا کہ ہاں تو کیا فرق پڑتا ہے اس کا روزہ رکھنے یا نہ رکھنے سے، سارا دن اس بچی کا روزہ ہی تو ہوتا ہے۔ ماجد صاحب کے گھر سے سڑے ہوئے پھل کھا لیے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ پورا دن بھوکا گزار دیتی ہے، یا پھر 10 روپے کا ایک بسکٹ کا پیکٹ دے دیتی ہوں۔ مجھے تو اس سے بہتر تو مجھے یہی لگا کہ یہ روزہ رکھ لے، کم سے کم یہ سارا دن کھانا تو نہیں مانگے گی۔ یہ کہہ کر بیوی رونے لگ گئی تو شریف بھائی کہنے لگ گئے کہ میں مانتا ہوں، مگر میں کیا کروں، یہاں ان مالکوں کی غلامی سے کہاں جائیں گے، یہاں کام کرتے ہیں تو سر چھپانے کے لیے چھت اور ایک وقت کی روٹی ملتی ہے، ورنہ کرائے کے گھر میں جاؤں گی تو ایک وقت کی روٹی کے لیے پیسے کماؤں گی یا پھر کرائے کے لیے پیسے کماؤں گی۔ اس کے بعد شریف بھائی نے کہا، اچھا اب رونا بند کر دو، چھوڑو، اس پوری دنیا کو ہمارے لیے صرف اور صرف ہمارا رب ہی کافی ہے، جو ان لوگوں کو اتنا مال و دولت دے سکتا ہے، وہ پروردگار ہمیں بھی 2 وقت کی روٹی دے سکتا ہے۔ یہ سن کر بیوی آنسو پوچھتے ہوئے کہنے لگی کہ شریف، آپ کی یہی بات دل کو سکون پہنچاتی ہے۔ شریف بھائی نے کہا، ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، شام کو مالک سے پیسے مانگ لوں گا۔ انہوں نے دے دیے تو اپنے گڑیا کے لیے افطاری میں ان کی من پسند کی چیزیں لے آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد شریف بھائی سیدھا اپنی مالکن کے پاس آئے، جو بڑی سی LCD پر کوئی شو دیکھ رہی تھی۔ شریف بھائی کو دیکھتے ہی مالکن شروع ہو گئی اور کہنے لگی، کیا یہ سارا کام ہو گیا؟ باقی حالت چند دن پہلے میں نے دیکھی تھی، بہت بری تھی، مگر میں آج دیکھ کر آئی ہوں، کچھ بہتری نظر آ رہی ہے۔ کام چوری کے بجائے محنت کیا کرو، نہیں تو اور بھی لوگ ہیں، میں کسی اور کو رکھ لوں گی۔ تو شریف بھائی کہنے لگے، نہیں، میں بہت محنت کر رہا ہوں، خدا را ایسا مت کرو۔ شریف بھائی تو وہاں سے نکل جانے کا سوچ کر بھی کانپ جاتے تھے۔ اس گھر کی 4 دیواریں سے نکل کر کہاں جاؤں گا، وہ سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے۔ تو مالکن کہنے لگی، اب جاؤ یہاں سے، یہاں کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ تو شریف بھائی کہنے لگے، بیگم صاحبہ، میری بیٹی ثنا کا روزہ ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے، میں اور میری بیوی آپ کی طرف سے ملنے والی افطاری سے ہی روزہ کھولتے ہیں، مگر وہ پہلے روزے کی خوشی میں اس نے مجھ سے کچھ فرمائش کی ہے، اسے افطاری میں اس کی من پسند کی چیزیں چاہیے، مگر بیگم صاحبہ میرے جیب میں 1 روپے تک نہیں ہے، اس لیے مہربانی کر کے مجھے کچھ پیسے دے دو۔ تو میں اپنی بیٹی کے لیے، ابھی انہوں نے اتنا ہی کہا تھا کہ مالکن ان کی باتوں کو بیچ میں کاٹتے ہوئے کہنے لگی کہ تم ایک کام کیوں نہیں کرتے،
تم یہاں آ کر ہمارے بنگلے میں ہی رہنے لگو اور ہم تمہارا سارا کام بھی کر دیا کریں گے، اور جو ایک کمرہ تمہیں رہنے کے لیے دیا ہے وہ ہم رہ لیں گے۔ اب کی بار مالکن کے لہجے میں بدتمیزی کا بھی اثر تھا۔ وہ کہنے لگی کہ جب دیکھو اس کام کے لیے پیسے چاہیے، اس کام کے لیے پیسے چاہیے۔ اگر بیٹی کی افطاری کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں تھے تو اسے روزہ کیوں رکھوا دیا؟ آپ ہی اسے پانی پلوا کر روزہ کھلوا دو۔ اگر بیٹی کا روزہ رکھ ہم پر احسان مت کرو، اس دن پیسے دیے تھے بیٹی کے علاج کے لیے، اب اور امید مت رکھو اور جاؤ یہاں سے۔ شریف بھائی آنکھوں میں نمی لیے باہر آ گئے۔ مالکن غصے سے سر جھڑکتی ہوئی واپس صوفے میں جا کر بیٹھ گئی اور شو دیکھنے لگی۔ شریف بھائی وہاں سے آنے کے بعد بے حد اداس تھے، لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کی۔ بیٹی نے کہا کہ بابا آج آپ میرے لیے افطاری میں وہ سب کچھ لے کر نہیں آئے جو میں نے آپ سے کہا تھا۔ تو شریف بھائی نے کہا میری بیٹی ہم سادگی سے افطار کریں گے جیسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی خوشی اور تجسس سے چمک اٹھی۔ وہ جھومے کہ بابا کیا سچ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سادگی سے افطار کیا کرتے تھے اور کیا کیا کھاتے تھے افطاری میں؟ بیٹی کے چہرے کی چمک دیکھ کر ماں بھی مسکرانے لگی۔ شریف بھائی نے اپنی بیٹی سے کہا جی میری بیٹی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سادگی کے ساتھ سحری اور افطاری کیا کرتے تھے۔ کھانے میں ان کی من پسند چیز کھجور تھی اور اس کے علاوہ ان کو جو بھی مل جاتا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہوئے باخوشی کھا لیتے تھے۔ بلکہ کئی بار تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم افطاری میں صرف کھجور ہی کھا لیا کرتے تھے اور کئی بار بھوکے رہ جاتے، لیکن کبھی ناشکری نہیں کرتے بلکہ اللہ کی شکر گزاری کرتے رہتے۔ باپ کی باتیں سنتے ہوئے بیٹی ثنا مسکرا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے بابا، میں بھی آج سادگی کے ساتھ روزہ کھولوں گی اور اللہ پاک کا شکر ادا کروں گی۔ شریف بھائی نے اس کی باتیں سنتے ہوئے گہرا سانس لیا اور یہ سن کر اپنی لاڈلی بیٹی کا ماتھا چوما۔ دوستو، شریف بھائی نے اپنی بیٹی کو سمجھا دیا کہ ہم سادگی کے ساتھ افطاری کریں گے اور بیٹی مان گئی۔ شریف بھائی کی بیوی جس کا نام سلمہ تھا وہ بھی یہ سن کر مسکرانے لگی اور اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ انہیں گھر کی مالکن کے ساتھ افطاری تیار کرنے میں مدد کرنی تھی۔ سلمہ نے مالکن سے کہا کہ بیگم صاحبہ آج بہت گرمی ہے، لائیے مجھے دے دیجئے، میں کھانا بنا دیتی ہوں۔ مالکن جو اس وقت کچن میں چولہے کے سامنے کھڑی تھی اور بریانی بنا رہی تھی، وہ کہنے لگی نہیں میں خود کروں گی، مہربانی ہے تمہاری۔ دراصل تم سے پہلے جو میری کام والی تھی میں بھی کھانا اس سے بنوا لیا کرتی تھی، مگر پھر کچھ وقت کے بعد اپنے کچن میں چوری کرنا شروع کر دی۔ کبھی سالن چرا کر کے ڈبے میں بھر کر لے جاتی تو کبھی فریج سے گوشت وغیرہ چرا کر لے جاتی تھی اور کبھی مسالوں کے ڈبوں سے مسالے چرا کر لے جاتی تھی۔ بس میں نے پھر کام سے نکال دیا۔ اس دن کے بعد سے میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتی ہوں، کھانا خود ہی بناتی ہوں۔ سلمہ اس کی بات اچھے سے سمجھ گئی اور اسے اس کے حال پر چھوڑتی ہوئی وہاں سے نکل آئی۔ بریانی بناتے وقت اچانک مالکن کا موبائل بجا اور وہ جو بریانی کو دم پر رکھنے والی تھی اسے ویسا کا ویسا چھوڑ کر موبائل پر بات کرتے ہوئے باہر نکل آئی اور یہاں سے وہاں ٹہلتے ہوئے بات کرنے لگی اور اس بات سے انجان ہو گئی کہ کچن میں چولہے پر رکھی ہوئی بریانی ڈیگچی میں چھت سے چھپکلی گر چکی تھی۔ فون پر بات کرنے کے بعد وہ واپس کچن میں آئی اور موبائل پر نظریں ٹکاتے ہوئے بہن کا نمبر ملاتے ہوئے ڈیگچی میں چمچ گھمانے لگی اور مکس کرنے لگی، اور وہ اس بات سے انجان تھی کہ چھپکلی کا زہر پورے کھانے میں مل چکا ہے۔ مغرب کی اذان ہونے والی تھی اور وہ مالکن اور اس کا شوہر اور اس کی بیٹی نینا سب افطاری کرنے میں مشغول ہو گئے، جبکہ شریف بھائی اور ان کی بیوی اور ان کی بیٹی کچن میں بیٹھے ان کے کھانا ختم کرنے کا انتظار کرنے لگے، کیونکہ ان سے بچا کچا کھانا ہی ان کو ملنا تھا۔ اتنے میں مالکن کا شوہر کہنے لگا ان کو یعنی شریف کے گھر والوں کو اندر سے بلا کر کھانا نکال کر دے دو، آج اس بچی کا بھی روزہ ہے۔ تو مالکن نے کہا کہ آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ میرے معاملات میں دخل اندازی مت کرو،
مجھے اچھے سے پتا ہے کہ ان نوکروں کو کیسے ان کی حد میں رکھنا ہے۔ اگر آج ان کے ساتھ اچھائی کروں گی تو کل کو سر پر بیٹھ کر ناچے گی۔ مجھے اچھے سے پتا ہے آپ خاموشی کے ساتھ اپنا کھانا کھائے۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے افسوس میں سر ہلایا۔ اتنے میں بیٹی نینا جو بریانی کھا رہی تھی وہ کہنے لگی کہ آج تو مما کا ساری بریانی کھانے کا ارادہ ہے۔ یہ سن کر مالکن نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جو پوری پلیٹ بریانی کھا چکی تھی، تو مالکن نے کہا، سلمہ اندر سے اور بریانی لے کر آؤں میری جان کے لیے؟ مالکن کی آواز پر سلمہ نے جیسے ہی دیگچی کا ڈھکن کھول کر اسے چمچ سے ہلایا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ دیگچی کے اندر ایک چھپکلی مری ہوئی پڑی تھی۔ وہ اس کا ڈھکن زمین پر پھینکتی ہوئی باہر آئی اور باہر آ کر دیکھا تو مالکن کی بیٹی نینا اپنے گلے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے اماں کو پکار رہی تھی اور اس کے منہ سے جاگ نکل رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مالکن اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ نینا نینا میری بچی کیا ہوا ہے؟ تمام نوکر جمع ہو گئے۔ سلمہ نے کہا، بیگم صاحبہ بریانی کے دیگچی میں چھپکلی مری ہوئی ہے۔ سلمہ کی باتیں سن کر اسے ایسا لگا کہ ان کے پیروں تلے زمین کھسک گئی ہوں۔ مالکن کے شوہر نے وقت کو خراب کیے بغیر اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا اور وہ سب ان کو اسپتال کی طرف لے کر بھاگے جہاں نینا کا معدہ واس کیا گیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کی حالت ابھی بھی خطرے میں ہے۔ روتے روتے دوبارہ مالکن بے ہوش ہو چکی تھی جسے سلمہ سنبھال رہی تھی۔ نینا کے کمرے کے باہر 7 سال کی بچی ثنا بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی صحت کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہی تھی، جبکہ شریف بھائی مالکن کے شوہر کے ساتھ بھاگ دوڑ کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ مالکن نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میری بیٹی کیسی ہے؟ تو ڈاکٹر نے کہا، سچ بولے تو جب آپ لوگ اس کو یہاں لے کر آئے تھے تو ان کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ ان کا بچ پانا مشکل ہے، لیکن پتہ نہیں کیسے وہ خطرے سے باہر ہے۔ بہت مبارک ہو۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا، جبکہ مالکن روتے ہوئے سجدے میں گر پڑی تو اس کا شوہر کہنے لگا کہ آج کیسے تمہیں اپنی بیٹی کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے؟ دیکھا نا اولاد کی تکلیف کیسے انسان کو بے چین اور بے بس بنا دیتی ہے، مگر تمہیں کیا؟ تمہیں تو صرف اپنی بیٹی کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اس بچی کو دیکھو جو کمرے کے باہر بیٹھی ہوئی سوکھے لبوں کے ساتھ بنا افطاری کیے تمہاری بیٹی کے لیے دعا مانگ رہی ہے۔ یہ وہی بچی ہے جس کے باپ نے آج افطاری کے لیے تم سے پیسے مانگے تھے۔ یہ وہی بچی ہے جو تمہاری افطاری کا انتظار کر رہی تھی تاکہ تمہارا پیٹ بھرنے کے بعد وہ اپنی بھوک کو مٹا سکے، لیکن تمہیں کیا؟ تمہیں تو خدا کا خوف بالکل نہیں آتا۔ ان پر ایسا ظلم کرتے ہوئے جیسی تکلیف آج تمہیں ہوتی ہے، ایسی ہی تکلیف آج شریف بھائی اور سلمہ بھائی کو اپنی بیٹی کو بھوکا دیکھ کر ہوئی ہوگی۔ جب تم اللہ کے بندوں پر رحم کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم کرے گا۔ اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچاؤ گی تو خود بھی تکلیف سہنے کے لیے تیار رہنا۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالی نے اس بچی کی دعا سن لی جو رات کے اس پہر میں بھی بنا روزہ کھولے بھوکی پیاسی اپنے رب سے تمہاری بیٹی کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے۔ مالکن زمین پر سکتے کی حالت میں بیٹھی رہی، اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ جبکہ یہ سب باتیں ہوئی، آنکھوں کے ساتھ روتے ہوئے دیوار سے ٹیک لگائے شریف بھائی اور ان کی بیوی سلمہ بھی سن رہے تھے۔ 15 منٹ سکتے کے انداز میں بیٹھنے کے بعد وہ وہاں سے اٹھی اور بے جان ہوتے ہوئے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے 7 سال کی ثنا کے پاس آئی جو کمرے کے باہر دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی کہ نینا ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ سن کر مالکن کہنے لگی کہ بیٹی مجھے معاف کر دو، میں بہت ظالم ہوں، میرے کیے گئے ظلم کے لیے معاف کر دو۔ ثنا کو اچانک سینے سے لگائے ہوئے مالکن ایک بار پھر سے رو پڑی تو سلمہ کہنے لگی کہ بیگم صاحبہ جی آپ کیوں یہ کہہ رہی ہے؟ آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اتنی دیر میں مالکن کا شوہر بھی وہاں پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ یہ دیکھو ثنا بیٹی، میں آپ کے لیے کیا کیا لے کر آیا ہوں۔ ثنا کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور ثنا کہنے لگی کیا ہے انکل اس میں؟ تو اس نے کہا کہ اس میں افطاری ہے، یہ دیکھو بریانی، شربت، پکوڑے، سموسے، سب کچھ ہے۔ اپنے سامنے پڑی زیادہ چیزوں کو دیکھ کر ثنا کی بھوک جاگ اٹھی۔
وہ مالکن کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ سب میرے لیے ہے؟ تو مالکن نے کہا کہ ہاں میری جان، یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے، اب آپ کو کھانے سے کوئی منع نہیں کرے گا، آپ کو ان میں سے جو کچھ کھانا ہے کھا سکتی ہو۔ ثنا نے کہا کہ امی بابا، آپ دونوں بھی افطاری نہیں کیے ہیں، آپ دونوں بھی آ جائیے، ہم سب مل کر افطاری کریں گے۔ اس کے بعد مالکن اور اس کا شوہر اور ثنا اور اس کے بابا سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگ گئے۔ دوستو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ رمضان کے مہینے میں بہت سارے غریب انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس افطاری کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اس لیے دوستو، امت مسلمہ کے لیے یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ کم سے کم رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں۔ اس سے آپ کے مال و دولت گھٹے گی نہیں، بلکہ اس میں اللہ تبارک و تعالی اور برکت عطا کرے گا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔